کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اسی کے متعلق کچھ سوالات ہم مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم جواب پا کر اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور، سوال ایک یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو مرد حضرات نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے کہ وہ بھی نماز تراویح پڑھیں، اور پھر پڑھیں تو کیا پھر وہ جماعت وغیرہ سے بھی ادا کر سکتی ہیں نماز تراویح؟ نماز تراویح مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں گے 20 رکعت، اور عورتیں بھی 20 رکعت پڑھیں گی، مگر عورتوں کی جماعت نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں اگر کشادگی ہے، کمرے کچھ زیادہ ہیں، تو ایک کمرہ مالک مکان کی اجازت سے نماز کے لیے خاص کر لیں۔ وہ کمرہ ان کے لیے مسجد کے درجے میں ہوگا، اسے ہم لوگ مسجد بیت کہتے ہیں۔ اس میں وہ نماز پنجگانہ بھی پڑھیں اور نماز تراویح بھی پڑھیں، تنہا تنہا پڑھیں، جماعت سے نہیں۔ ہاں، اگر انہیں اس کا طریقہ نہ آتا ہو تب تو بہت سی مبلغات ہیں، وہ گھروں میں جائیں اور عورتوں کو نماز اور نماز تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ جماعت بنا ہے، تنہا تنہا پڑھیں، سنت کے مطابق ادا کریں، ان کے حق میں بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حالت روزہ میں انجیکشن لینا یا پھر خون نکلوانا جانچ کے لیے، یا کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے، یا پھر سلائن چڑھانا، جو بوتل پانی دوا چڑھاتے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں اگر کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ انجیکشن لگوانا یا سلائن چڑھوانا، پانی کی بوتل چڑھوانا تاکہ بدن میں طاقت ہو اور روزے کی شدت سے محفوظ رہے، بھوک کی شدت نہ ہو، پیاس کی شدت نہ ہو، سکون ساتھ وہاں پہ گزرے، تو یہ بلا وجہ کے لیے ہے۔ اور اس صورت میں انجیکشن طاقت لگوانا یا پانی کی بوتل چڑھوانا یہ مکروہ ہے، کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے اور جو حکمت ہے یہ اس کو فوت کرنا، اس سے بچیں۔ اور اگر کسی کو بیماری ہے اور بیماری کے لیے علاج چاہیے، مثلا بخار ہے، ٹیبلٹ کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، انجیکشن لگوائے گا تو روزہ محفوظ رہے گا، اس لیے کوئی انجیکشن لگواتا ہے تو یہ جائز و درست ہے۔ انجیکشن لگوائے یا سائن لگوائے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ علاج کی ضرورت ہے، مثلا اسے دست کی شکایت ہو رہی ہے تو سائن چڑھوا لے گا، بخار ہے، بدن میں درد ہے زیادہ، یا کوئی تکلیف ہے تو انجیکشن لگوا لے، تو یہ جائز و درست ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، روزہ مقروض بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر بلا حاجت صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ روزے کی شدت کے احساس نہ ہو تو روزہ اب بھی نہیں جائے گا، مگر ایسا کرنا مقروض ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، روزے کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بندہ روزے سے تھا اور اسے الٹی ہو گئی، قے، یا پھر دن میں سویا تھا، روزے کی حالت میں ہے اور اسے احتلام کا مسئلہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹنے کا حکم ہوگا؟ الٹی عموماً منہ بھر کر ہوتی ہے، تو اگر کوئی قے کرتا ہے ہاتھ میں انگلی منہ میں ڈال کر کے تو اس سے روزہ چلا جائے گا۔ اور اس کا کیا ہے؟
الٹی بھر منہ کر ہے، ہو گئی الٹی، اور سب کچھ جو کچھ نکلنا تھا نکل گیا، واپس کچھ نہیں گیا، تو روزہ اس کا صحیح ہے. اور الٹی کرے گا قصدن جان بوجھ کر انگلی وغیرہ ڈال کر کے، تو اس صورت میں روزہ کے جانے کا حکم. اور کیا تھا؟ احتلام، اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ پڑھ کر سونا چاہیے، پڑھ کر سوئیں آیت الکرسی شریف یا اور کوئی آیت، تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے. پھر بھی اگر یہ شکایت ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. بس یہ ہو کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لے تاکہ نماز نہ چھوٹے اور نماز باجماعت میں شریک. سبحان اللہ. حضور ایک سوال جو عورتوں کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں خاص موقعوں پر یا خاص راتوں میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جس میں فاتحہ کی شب قدر وغیرہ، جی شب قدر ہے، ابھی شب برات کا موقع گزرا، تو فاتحہ کی جو چیزیں ہیں وہ بنانا اور پکانا عورتوں کو ہی ہے. تو عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ناپاکی کے، تو اس میں بہت ساری عورتیں اس بات کا شکار ہیں کہ ایسی صورت میں ہم فاتحہ کی چیزیں پکا سکتے ہیں کہ نہیں ناپاکی کی حالت میں، رہنمائی فرمائیں. عورت کا ہاتھ پاک ہے، اس کا بدن بھی پاک ہے، ایک خاص جگہ پر خون ہوتا ہے، صرف اتنی جگہ ناپاک ہے. تو کھانا پکانا یہ ہاتھ سے ہوتا ہے، چلنا پھرنا یہ پاؤں سے ہوتا ہے، اس کا بدن پاک، اس کے ہاتھ پاک، اس کا پاؤں پاک. تو ہاتھ دھو کر کے وہ کھانا پکائے اور اس کی فاتحہ کرائے، نیاز دلائے، کھائے کھلائے، یہ سب جائز و درست ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ناولین الخمرہ، مجھے مسلح دے دو. تو مسلح اٹھا کر کے سرکار مرضی میں تھے بڑھا کر دے دینا تھا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو حیض ہے. تو سرکار نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے. یہ فرما کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ ہاتھ پاؤں بدن یہ سب پاک ہے، صرف جتنی جگہ میں خون ہے وہ ناپاک ہے، اس کو محفوظ رکھے، باقی اعضاء کو اس طرح کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہے. کھانا پکانا، نیاز دلانا، فاتحہ کرانا، کھانا اور کھلانا سب جائز و درست ہے. سبحان اللہ. حضور ایک سوال یہ ہے کہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عورتیں جو برقع یا نقاب پہن رہی ہیں اور جس پٹی کے ذریعے سے چہرے کو چھپایا جاتا ہے، تو اس پٹی پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، اور جب وہ عورتیں راستے سے گزرتی ہیں تو کچھ منچلے لڑکے ان کو دیکھ کر زور سے ماشاءاللہ کہتے ہیں. تو اس طرح ان نوجوانوں کی حرکت اور پھر ان عورتوں کا ایسی پٹی پہننا کہ جس پر ماشاءاللہ لکھا ہو، یہ کس حد تک درست ہے؟ عہد رسالت سے اب تک بدن چھپانے کے لیے جو چادریں استعمال ہوئیں یا بعد میں برقعے اور نقاب استعمال ہوئے، ان میں کہیں بھی ماشاءاللہ نہیں لکھا ہوتا. اب یہ نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر دیا یا دکانداروں نے ایجاد کر دیا تاکہ زیادہ بکے، تو ایسا نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے ایک تو ان عورتوں کی یا لڑکیوں کی تفریح ہوتی ہے جو بیجا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں ایذا بھی پہنچ سکتی ہے. لہذا ایسا برقع ہرگز نہ استعمال کریں. ماشاءاللہ کا ورد کر لیں، اپنے گھر میں داخل ہوں تو ماشاءاللہ پڑھ لیں، باغ ہے تو اپنے باغ میں جائیں تو ماشاءاللہ پڑھیں، لیکن اپنے نقاب اور اپنے کپڑے پر، پہنے ہوئے کپڑے پر ماشاءاللہ نہ لکھیں، نہ لکھوائیں، نہ اسے بولیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضور آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اور اس میں جو کھانے کا جو نظم ہے جسے بوفے سسٹم کہتے ہیں، جس میں لوگ کھانا لیتے ہیں اور خود سے کھانا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن اس میں کھڑے کھڑے اور کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا رہے ہیں.
تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ اسلام میں بفر سسٹم نہیں ہے، یہ نئے دور کی نئی تہذیب اور نئی ایجاد ہے، مسلمان اس سے بچیں۔ اس میں کیا ہے کہ کھانا لے لیا اپنے ہاتھ سے کھانا لینا یہ تو کوئی بری بات نہیں، اپنا کام اپنے ہاتھوں کریں یہ اچھی بات ہے، تو اپنے ہاتھ سے کھانا لے لیں یہ اپنی پسند کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہاں کرسی ہو، میز ہو یا زمین پر بیٹھنے کی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے، اور یہ دوسروں کا شعار ہے، اس سے بچیں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ مسلم گھرانوں میں، مسلم شادیوں میں، مسلم علاقوں میں ہرگز اس کو رواج نہ دیا جائے۔ آپ سنت رسول اللہ کو سیکھیے، سرکار کی جو سنت ہے اس کو سمجھیے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دے گا اور اس میں آپ کے لیے فوز و فلاح بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شادیوں میں لوگ بہت زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور اسے پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ قرض بھی لے رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہاں یہ صاحب بھی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ہے۔ تو حضور یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہم شادی بیاہ کو کیسے آسان کر سکیں کہ جس میں ہمارے اخراجات بھی کم ہوں اور شادیاں بھی بہتر طریقے سے ہو جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو شادی کو سستا بنایا جائے، کم سے کم خرچ میں شادی کر لی جائے، ولیمہ بھی تھوڑی ہی میں کر لیا جائے، اور اتنا پیسہ اپنے پاس ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، دلہن کے لیے کوئی جوڑا وغیرہ دے دیا، مہر کا انتظام کر دیا، اپنے پاس اس کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، تو اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمہ سنت ہے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو بھی توفیق ہو اس توفیق کے مطابق آپ کچھ کھانے پینے کے انتظام کر لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ 1,000 2,000 1,500 لوگوں کو دعوت دیجئے اور 8 10 قسم کے کھانے تیار کرائیے، یہ اور وہ بھی قرض لے کر یہ سب کرنا اسراف اور فضول خرچی کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ اسراف اور فضول خرچی کر کے اپنے کو تباہ نہ کریں، نام و نمود کے لیے آپ اپنے کو برباد نہ کریں۔ شادیوں کو سستا بنائیں، کم سے کم خرچ میں کم دام کا کارڈ چھپوائیے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبانی طور پر لوگوں کو دعوت دے دیجیے، یہ اتنا کافی ہے، اور کم سے کم میں آپ شادی کر لیجیے۔ یاد رکھیے شادی جتنی سستی ہوگی زنا اتنا ہی دشوار ہوگا، سبحان اللہ۔ اور شادی جتنی مہنگی ہوگی زنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگی۔ آج لوگوں نے شادیوں کو مہنگا سے مہنگا کر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ عریانیت، بے پردگی اور فحاشی کس قدر عروج کو پہنچ رہی ہے۔ اس سے بچیے، قرض مت لیجیے، اور کم سے کم خرچ میں اپنی شادیاں، اپنے بال بچوں کی شادیاں کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضور شادیوں کے ہی حوالے سے کہ اس میں لوگ ڈھول باجے پٹاخے اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے شادیوں میں کر رہے ہیں۔ ڈھول باجے آتش بازی یہ سب تو ناجائز ہے، اعلان کا حکم ہے، اعلان نکاح اعلانیہ کرو، تب اس کے لیے مجلس نکاح ہو، گواہ ہو، وہ کافی ہے، یا ایک آدھ دفعہ بندوق کے فائر کر دیے تو یہ چل سکتا ہے، لیکن آتش بازی جس کی وجہ سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، اس سے فضا آلودہ ہوتی ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آتش بازی سے بچیے، پیسے میں آگ مت لگائیے، اور قرض مت لیجیے، اور ڈھول باجے تاشے یہ مت بجائیے۔ ڈھول باجے وغیرہ اس طرح کے جو باجے ہیں یہ سب کے سب ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ حدیث میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہو اللعب سے ممانعت فرمائی۔ مسلمان کا ہر لہو اللعب باطل ہے سوائے 3 چیزوں کے، تو جو لہو اللعب باطل ہے یعنی حرام و گناہ ہے، انہیں میں یہ ڈھول باجے تاشے بھی آتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔
آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تقریر آپ لوگ بند رکھیں اور مفتی صاحب کی تقریر غور سے سنیے، اور عورتیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا وقت بار بار نہیں آتا ہے، لہذا آپ حضرات اپنی آواز کو بند رکھیں، خاموش رہیں اور مفتی صاحب کی تقریر سننے کی کوشش کریں۔ حضور خاص کر اس جھارکھنڈ علاقے میں ایک یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کفن دے کر اور جو جنازے کی جو کھاٹ ہوتی ہے اس میں رکھ کر، یعنی جب جنازہ اٹھنے لگے اس سے پہلے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہونے کے بعد پھر جنازے کو اٹھاتے ہیں اور قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ یہ اس علاقے میں خاص کر یہ رواج ہے۔ تو حضور اس طرح کا عمل کیسا ہے؟ صلاۃ و سلام تو کوئی 24 گھنٹے پڑھے مستحب ہے، جائز ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، مگر خاص جنازہ اٹھانے کے موقع سے صلاۃ و سلام پڑھنا اس طور پہ عادت بنا کر پڑھنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جنازے کی سنت یہ بھی ہے اور لوگ غلط فہمی کے شکار ہو نہیں چاہیے۔ عادت بنا لیں گے تو بہت سے لوگ جو دین کے مسائل نہیں جانتے، جنازے کا کام نہیں جانتے، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس سے بچیں۔ آپ 24 گھنٹے پڑھیے مگر آہستہ پڑھ لیجئے، جہاں ضرورت ہو بلند آواز سے پڑھ لیجئے، مگر خاص جنازے کے معمولات میں اس کو مت شامل کریں، اس سے بچیں۔ اللہ، ابھی موسم سرما گزر رہا ہے اور اس میں یہ ہے حضرت کہ لوگ سردیوں میں ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں اپنے کمرے میں، ہیٹر کہ جس سے گرمی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ سامنے ہو، سامنے، اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کیا یہ نماز درست ہوگی؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آنکھ کے سامنے سجدہ کرنا تو یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، تو کیا یہ عمل کہ ہیٹر سامنے ہو اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو کہ گرم محسوس بھی ہو نماز بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے جی جو آتش پرست ہوتے تھے جی جی تو اپنے سامنے آگ کا الاؤ جلاتے تھے، بڑے بڑے تودے جلاتے تھے اور اس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جائز و درست ہے۔ ایک تو وہ آگ نہیں، آگ کے مثل اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، مگر وہ آگ نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو آگے رکھ کر کبھی وہ پرستش نہیں کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، اس کی ممانعت ہے ان سے تشبہ کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے، مگر اس میں ان سے مشابہت نہیں ہے۔ مثلا لالٹین آگے رکھ دیا تاکہ روشنی رہے، بلب جلا لیا، کئی بلب جلا لیے روشنی کے لیے، ٹیوب لائٹ جلا لیے روشنی کے لیے، یا اس طرح کا اور کوئی کام جیسے چراغ جلا لیا، موم بتی جلا لی، شمع جلا لی، تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو آگے رکھ کر کے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک قدم آگے بڑھے، کچھ پکڑنا چاہا، پھر پیچھے چلے آئے، اور ایسا بھی ہوا سرکار علیہ السلام پیچھے ہٹے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام کے بعد آج ہم نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا جو کرتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، مثلا نماز میں کھڑے ہیں پیچھے ہٹائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس وقت جہنم میرے سامنے کر دی گئی تھی اور اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ تو ایک الاؤ کے ہزاروں الاؤ سے بڑھ کر ہے، بے شک، مگر اس کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوئی، کیونکہ ایسی آپ کو سامنے رکھ کر مجوس بت پرستی نہیں کرتے، ایسی آگ کی پوجا نہیں کرتے، تو جس آگ کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ آگ سامنے ہوگی
تو اس وقت حکم کراہت کا ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن جہنم کی آگ سامنے ہو جائے کسی کے تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. یا لالٹین ہو یا موم بتی ہو یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہو تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، مکروہ ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی بلب ہو، ٹیوب لائٹ ہو، نماز مکروہ نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر ہیٹر جل رہا ہو تاکہ کمرہ گرم رہے، سکون کے ساتھ آدمی رہے، آدمی نماز پڑھے، تو یہ بھی جائز و درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میراث کے حوالے سے سوال. اس کے میراث اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو جب حصہ تقسیم ہوتا ہے تو کچھ بہنیں اپنے بھائیوں سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ جو میرا حصہ بن رہا ہے وہ میں نے معاف کر دیا، اور کچھ بہنیں ہاں اور بقیہ بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کچھ لینا چاہتی ہیں تو وہ لے لیتی ہیں. اچھا 2 بہنیں ہیں مثال کے طور پر، تو ایک معاف کر دے رہی ہے کہ میرا حصہ جو بن رہا ہے تو بھائی آپ ہی لے لیجئے، آپ لوگ اس میں تقسیم کر لیجئے، اور جو بہن لینا چاہتی ہے ان کو دے دیا جاتا ہے. ہاں لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بہنیں حصہ لے لیتی ہیں تو پھر بہن اور بھائیوں میں پھر وہ محبت والا رشتہ قائم نہیں رہتا کہ دیکھو وہ حصہ لے لی اور وہ بہن چھوڑ دی حصہ، اس کو چاہیے تھا کہ چلو اپنے بھائی کو ہی دے دیتی. اس طرح سے معاملہ ہو جاتا ہے. تو رہنمائی یہ فرمائیں کہ جو بہنیں حصہ لے رہی ہیں یا معاف کر دے رہی ہیں، لے کر اپنے بھائی کو ہی واپس کر دے رہی ہیں، تو اس طرح وہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ واپس تو نہیں کرتی ہیں جی. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب وہ میراث کی تقسیم ہوتی ہے جی تو بہنیں اس سے دستکش ہو جاتی ہے، آپ لوگ تقسیم کر لیجیے آپس میں، اور ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا آنا جانا برقرار ہے. جی بے شک. تو اس پر بہنیں بھی خوش ہوتی ہیں، بھائی بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن بہنوں کے دل سے پوچھیے وہ کیوں خوش ہیں؟ جس گھر میں وہ پلی بڑھی، ان کے ماں باپ اور بھائی رہے، اس گھر سے ان کا رشتہ ٹوٹنا ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا تو اس گھر سے، بھائی بہنوں سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا. وہ صاف کہہ دیتے ہیں تم کس لیے آتی ہو، تم نے تو اپنا حصہ لے لیا. جی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کوئی بہن یہ نہیں چاہتی ہے کہ گھر سے، بھائی بہنوں سے ان کا رشتہ ٹوٹے، اس لیے وہ حصہ نہیں لیتی ہیں، کہہ دیتی ہیں کہ آپ لوگ بانٹ لیجیے. لیکن اگر کبھی وہ لوگ اپنا حصہ بیچتے ہیں تو بہنیں آگے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم کو پھر ہمارا حصہ چاہیے. بیچنے کی بات آتی ہے تو مطالبہ کر لیتی ہیں چاہے جب بھی بیچے، لیکن بیچتے نہیں، اپنے پاس رکھے رہتے ہیں تو وہ خاموش رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہنیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ لوگ لے لیجئے، آپس میں تقسیم کر لیجئے، یہ ہبہ نہیں ہے، بلکہ باہمی انبساط کے طور پر، دل کی خوشی کے طور پر اپنے مال سے انتفاع کی، فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. وہ اجازت دے دیتی ہے کہ میرے مال سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، میں اس کو بیچ نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے بھائی ان کے مالک نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان کا حصہ بھی ساقط نہیں ہوگا. الاشباح والنظائر میں صاحب اشباح لکھتے ہیں کہ لو قالا ترکت حقی لم یسقط، اگر کسی وارث نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو اس کا حصہ ساقط نہیں ہوگا، برقرار رہے گا. حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، وہ تو بس یہ ہے کہ فیاضی طبع کی وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا، اور بہنیں فیاضی طبع کی وجہ سے ایسا نہیں کرتی ہیں، ایک مجبوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں. اس لیے بہنوں کے اس کہنے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا، بھائیوں کے لیے وہ ہبہ نہیں ہوگا، ان کا حصہ برقرار رہے گا، اور وہ جب چاہیں گے اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اور ان پر دینا فرض ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور 2 چند سوالات اور، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے حضور کہ کسی شخص کے پاس کئی گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑیاں اس کے کرائے پہ چل رہی ہیں، اسے آمدنی آ رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ گاڑیوں کی قیمت پر زکوٰۃ ہے
یا پھر ان گاڑیوں کے ذریعے سے جو کمائی ہو رہی ہے اس کمائی پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ جو گاڑیاں کسب زر کے لیے ہیں، جی مال کمانے کے لیے، جی جی یہ گاڑیاں کرائے پر چلائی جائیں اور اسے کرایہ حاصل کیا جائے تو خاص ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جی جی وہ علیہ کسب ہے۔ ان گاڑیوں پر جو کرایہ آتا ہے، ان گاڑیوں کو چلا کر جو کرایہ حاصل کیا جاتا ہے وہ کہ اس کرایے پر زکوٰۃ ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے گا، سال زکوٰۃ پورا ہوگا اس پر تو اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جو گاڑیوں پر کرائے جو آ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ، مطلق گاڑی نہیں، جی جی جو کچھ کرائے تو دکان والی گاڑی ہوتی ہے بیچنے کے لیے ہے، تو پورا شو روم بنا رکھا ہے، سینکڑوں گاڑیاں اس میں رہتی ہیں تو وہ تو تجارت کے لیے، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے۔ 10-20 گاڑیاں جو آپ نے بتائیں جی جی کہ اس کو کرائے پر چلاتا ہے اور کرایہ حاصل کرتا ہے، ان گاڑیوں کو میں نے بیان کیا کہ ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان گاڑیوں کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے، جو کرایہ آتا ہے، اس کرایے پر، اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ اسی طرح سے ملتا جلتا سوال کہ کئی مکان ہیں یا ایک ہی مکان ہے لیکن اس کے کئی منزل ہیں یا کئی کمرے ہیں، تو کچھ حصے میں وہ رہتا ہے جس کا مکان ہے اور کچھ کمروں کو وہ کرائے پہ دے رکھا ہے، کرائے پہ دے دیا ہے، تو اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے؟ یہی حکم اس کا بھی ہوگا، اس کا بھی یہی ہوگا۔ یہ مکان آلہ کسب ہوا، جی جی اور جتنے بھی آلات کسب ہیں ان کو حکم یہی ہے کہ ان آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان آلات کے ذریعے جو مال کمایا جائے گا اس مال پر زکوٰۃ۔ جی تو جو کرایہ آئے گا مکان کا اس کرایے پر زکوٰۃ ہے، جی مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ لوگ ایسا بھی کرتے مگر ہیں، اپنا ہر مسئلے کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ مکانات بلڈر بنواتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ بناتے ہیں بیچتے ہیں، تو اگر بلڈر والی بلڈنگ ہے جہاں بلڈنگ ہی بیچی خریدی جاتی ہے تو وہاں بلڈنگ پر بھی سال بسال زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، تو صورت تھوڑی بدلے گی، حکم بدل جائے گا۔ اس لیے جب بھی اس طرح کوئی مسئلہ ہو تو جتنا بتایا گیا اتنا ہی سمجھیں، یا ضرورت ہو تو مفتی سے رابطہ قائم کریں۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ حضور ایسا کرتے ہیں کہ جب رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکالنا ہے، بڑے مالدار ہیں، زکوٰۃ نکالیں گے تو کافی پیسہ بھی نکل جائے گا زکوٰۃ میں، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان سارے پیسوں کو ملا کر وہ زمین خرید لیتے ہیں، اور ان کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں تو اب ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، انہوں نے زمین خرید لی ہے۔ اگر وہ زمین نہیں خریدتے تو ان پیسوں میں ان کو زکوٰۃ، یعنی وہ صاحب نصاب ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ نکالنا ہوتا، تو اب ایسی صورت میں یعنی ایسا کرنا ان کا۔ زمین کس لیے خریدی ہے؟ زمین خرید اس لیے رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی میں کام آ جائے، یا پھر جو ہے جب مجھے کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، اس نیت سے۔ جب ضرورت پیش آئے گی ہم اس کو بیچ دیں گے، تو یہ نیت ہوگی تو وہ زمین مال تجارت ہو جائے گی۔ بیٹی کی شادی میں خرچ کریں گے، ظاہر زمین تو خرچ نہیں کی جائے گی، اس کو بیچ کر کے استعمال کریں گے، تو اس سے بھی، اور اس وقت کیا ہوگا، اس وقت بیچیں گے تو منفعت ملے گی، کچھ زیادہ نفع مل جائے گا، تو اس حیثیت سے یہ بھی کسب زر، کسب مال میں ہی آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمین کو مال تجارت بنا دیا جائے کہ زمین کوئی بار تجارت بنا دے، زمین سے ہی تجارت کریں، اس کو بیچیں تاکہ اس سے نفع حاصل ہو، تو وہ مال تجارت ہے زمین، اور اس صورت میں اس زمین پر بھی سال بسال زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، خرید کر کے بھی وہ زکوٰۃ سے نہیں بچے گا۔ جی جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور یہ یہاں ہمارے یہاں بہار جھارکھنڈ وغیرہ میں بسی چلتی ہے، یعنی بسی بولتے ہیں، یہاں کی زبان میں اس کو کمیٹی، اچھا کمیٹی بنانا یا کمیٹی چلانا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، مان لیجیے 20 آدمی، 20 آدمی، جی ہاں 20 آدمی ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ ہر مہینے 5-5 ہزار روپیہ مثال کے طور پہ
जमा करना है। और कमेटी के पास वो पैसा इकट्ठा जमा हो गया। फिर 20-2500 एक महीने में 1 लाख रुपया मिसाल के तौर। उस महीने के आखिर में यानी जब पैसा जमा हो जाएगा तो फिर चिट्ठी निकाली जाती है जितने लोग शामिल हैं, चिट्ठी निकाली जाती है। हाँ, नाम कुरानदाजी, हाँ, जिसका नाम निकलेगा उसको वो पैसा दे दिया जाता है, लेकिन पूरा नहीं दिया जाता। जैसे 1 लाख हुआ है तो 95,000 देंगे या 90,000 देंगे, और बाकी 5,000 या 10,000 जो बच रहा है तो ये जो कमेटी का ऑनर है वो खुद रख लेगा, यानी वो पैसा उसका हो जाएगा और बाकी पैसा उसको मिल जाएगा। ये 5,000 जमा किया मिसाल के तौर पर, लेकिन इसको 90,000 या 95,000 मिल गया, लेकिन इसको भरना है पूरा जितने महीने की शर्त लगी है। तो इस तरह से करना शरीयत की रूह से कैसा है, रहनुमाई फरमा दें। 90,000 रुपये जी, तो इसके जिम्मे कर्ज होंगे, बल्कि पूरे 1 लाख रुपए कर्ज में इसको दे दिए गए। कर्ज में मंजूर हुआ 1 लाख, क्योंकि चिट्ठी इसके नाम से निकली है, कुरानदाजी इसके नाम की हुई है, और इसके नाम का निकला है, तो इसने कर्ज लिया 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख में से इसको दिया गया मसलन 90,000, 10,000 नहीं दिया गया। ये क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह साफ है कि 90,000 कर्ज देंगे और उस कर्ज पर हम 10,000 रुपए नफा लेंगे। महाजन वाला काम हुआ, महाजन भी ये काम करता है, मगर फर्क थोड़ा सा है। महाजन साल भर पूरा होने के बाद 10% ले लेता है, और ये लोग सबसे पहले 10% ले लेते हैं, उसके बाद देते हैं। ये करीम है, मेहरबान लोग हैं। ये कर्ज और सूद का मामला है। पूरा 1 लाख रुपया इसके नाम कर्ज लिखा गया, और उसमें से 10,000 रुपये इन लोगों ने कर्ज के सूद नफा के पाली लेकर के आपस में बांट लिए। तो जो नफा के ले लिए 10,000 रुपये, ये वो नफा के हैं, वो सूद के हैं। तो वो आदमी कर्ज ले रहा है और सूद दे रहा है, ये लोग कर्ज दे रहे हैं और सूद ले रहे हैं। सूद देना भी हराम और गुनाह, और सूद लेना भी हराम और गुनाह। ये मामला मुकम्मल हराम और गुनाह है, इससे बचना फर्ज है। जो नहीं बचते हैं ऐसे लोगों का माल बर्बाद हो जाता है। शायद वायद ऐसे लोग होते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से इब्तिला में या आजमाइश में रहते हैं और फिर उनका माल खत्म होता रहता है, लेकिन ज्यादातर इसके ज़ाहिरी असबाब मौजूद होते हैं, मसलन सूद, और सूद की वजह से ये बेबरकती और महरूमी आती है। यह महकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। वो काम मत करो जिससे आपका माल बर्बाद हो जाए, वो काम कीजिए जिससे आपका माल बढ़े। युर्बी सदकात, अल्लाह सदकात को पालता है, बढ़ाता है। सदका दीजिए फी सबीलिल्लाह ताकि आपका माल बढ़े। सूद मत लीजिए कि आपका माल तबाह होगा, बर्बाद होगा। ये बीसी की जो सूरत बयान की गई है, ये सूद, कर्ज और सूद का मामला है। ये हराम है, गुनाह है, गुनाह कबीरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला से सवालात किए गए और अहम सवालात हुए। बहुत ही बेहतर अंदाज से हमने जवाब समाअत फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें आपको सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब चूँकि हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की तबीयत भी कुछ नासाजी मालूम हो रही है और वक्त भी हो गया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला करीम मुफ्ती साहब क़िबला और हुजूर खैरुल अज़किया साहब क़िबला की उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और हम इसी तरीके से इन हजरात से इक्तिसाब इल्म करते रहें। जज़ाकल्लाह हुजूर। अल्लाह ताला ये बज़्म कबूल फरमाए। आप लोगों ने जो कुछ सुना उसको सही समझें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। और मैं